جب بھی کسی مسئلے کا مخرج 12 ہو اور اس میں اول ہو تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ 12 مخرج کا اول 17 تک ہوتا ہے، طاق اعداد کے اندر جفت اعداد میں 12 کا اول نہیں ہوتا، یعنی مخرج 12 ہو تو حصوں کے لحاظ سے مخرج بڑھ کر کبھی 13 اور کبھی 15 کبھی 17 تک اول ہوتا ہے۔ جب مخرج 12 ہو اور اس میں اول ہوتا ہے 13 تک، اس کی مثال یہ ہمارے سامنے پہلے نمبر پر ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ فوت ہوا، اس کے ورثہ میں سے اس کی بیوی ہے، 2 سگی بہنیں اور ایک ماں شریک بہن ہے، تو فوت شدہ مورث کی جائیداد کا ترکہ میت کی بیوی کو چوتھائی ملے گا، کیونکہ اولاد یہاں موجود نہیں ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں ہوں ان کو کل ترکے کا 2/3 ملتا ہے، اور ایک ماں شریک بہن اس کو کل ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اب یہاں مثال میں ربع ہے اور قسم ثانی کے 2 حصے آئے، ثلثان اور سدس، تو قانون کے مطابق مخرج 12 ہوگا، 12 کا ربع یعنی 3 حصے بیوی کو ملیں گے، اور 2 سگی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 مل رہا ہے، 12 میں سے 2/3 8 حصے ہیں، وہ 2 بہنوں کو ملیں گے، اور ایک ماں شریک بہن ہے، اس کو کل ترکے کا 6واں حصہ مل رہا ہے، 12 کا سدس اور 6واں حصہ 2 ہے۔ اب یہ حصے جمع کیے، 2 اور 8 10، 10 اور 3 13، مخرج تھا 12، اب اس مخرج میں تنگی آ گئی، حصے بڑھ گئے، تو مخرج کو وسیع کر کے ایک حصہ مزید جمع کیا تو مخرج 12 کا اول 13 تک کیا، تو 13 کے لحاظ سے اب سب وارثہ کو حصے ملیں گے۔ اور جس وقت مخرج کسی مسئلے میں 12 ہو اور اول 15 تک ہو رہا ہے تو اس کی مثال دوسرے نمبر پر ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا، اس کے وارث اس کی بیوی، 2 سگی بہنیں اور 2 ماں شریک بہنیں موجود ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو کل ترکے کا ربع یعنی 4تھائی حصہ، اور 2 سگی بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا کل ترکہ سے، اور 2 خیفی بہنوں کو کل ترکے کا 1/3 ملے گا۔ قسم اول کا ربع اور قسم ثانی کے 2 حصے اس مسئلہ کے اندر موجود ہیں، تو مخارج کے قانون کے مطابق مخرج 12 بنے گا، تو 12 کا ربع 3 ہے، وہ مل گیا بیوی کو، اور 12 کا ثلثان یعنی 2/3 8 حصے بنتے ہیں، 12 میں سے 8 2 سگی بہنوں کو ملے، اور 12 میں سے 1/3 4 حصے بنتے ہیں، وہ 2 ماں شریک بہنوں کو ملا۔ اب ان کو جمع کیا، 8 اور 4 12، 12 اور 3 15، حصے بن گئے 15، مخرج ہے 12، تو مخرج میں جب تنگی آ گئی، اب جتنے حصے ورثہ کے مزید ہیں ان کے مطابق اول 15 بنتا ہے، لہذا مخرج 12 کو 15 میں تبدیل کیا۔ اور اسی طرح جب مخرج کسی مسئلہ میں 12 ہو اور اول 17 تک ہوتا ہو، اس کی مثال یہ اوپر موجود ہے کہ کوئی بندہ فوت ہوا، اس کے ورثہ میں سے اس کی بیوی ہے،
دو سگی بہنیں، دو ماں شریک بہنیں اور ماں موجود ہیں، ان کو ترکہ ملے گا۔ اب اولاد اس مسئلہ کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا بیوی کو کل ترکے کا ربع ملے گا، یعنی چوتھائی حصہ۔ اور دو سگی بہنیں ہیں، ان کے لیے کوئی حاجب بھی یہاں پر موجود نہیں، لہذا دو یا دو سے زیادہ سگی بہنیں ہوں تو ان کو کل ترکے کا ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے، لہذا دو سگی بہنوں کو 2/3 ملے گا۔ اور دو خیفی بہنیں یہاں موجود ہیں، دو یا دو سے زیادہ خیفی بہنیں ہوں، کل ترکے کا ان کو ثلث ملتا ہے، لہذا دو خیفی بہنوں کو 1/3 مل گیا۔ ماں کو دو یا دو سے زائد میت کی بہنوں کی موجودگی میں کل ترکے کا چھٹا حصہ سدس ملتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ کے اندر قسم اول کا ربع اور قسم ثانی کے تینوں حصے موجود ہیں، لہذا مخارج کے قانون نمبر 4 کے مطابق مخرج 12 بنے گا، تو 12 کا ربع چوتھائی حصہ 3 ہے، وہ بیوی کو مل گئے، اور 12 کا 2/3 8 ہے، وہ دو سگی بہنوں کو ملا، اور 12 کا ثلث یعنی 1/3 4 حصے بنتے ہیں، وہ دو ماں شریک خیفی بہنوں کو ملا، اور 12 کا سدس 2 ہے، وہ ماں کو ملا۔ اب یہاں پر حصے دیکھیں، 3 اور 8 11، 11 اور 4 15، 15 اور 2 17، حصے بن گئے 17، مخرج ہے 12، مخرج میں تنگی آئی، حصے بن گئے 17، تو حصوں کے مطابق مخرج میں اضافہ کیا تو 12 کا اول 17 تک ہوا۔